بسم اللہ الرحمن الرحیم واحتج المخالف بالنصوص الظاہرۃ فی الجہۃ والجسمیۃ والصورۃ والجوارح. صبر صلی اللہ علی نبینا الکریم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ اکبر. خیر. دوسرے فرقے جو مجسمات مشبہہ، دو فرقے. حجت پکڑی ہے جو مخالف ہیں تنزیہات کے، جو ان تنزیہات کے مخالف ہیں، انہوں نے حجت پکڑی ہے نصوص ظاہرہ کے ساتھ. کس کے ساتھ؟ یعنی دلیل اول نقلی، نصوص ظاہرہ کے ساتھ، جس میں جہت کا ذکر ہے، جسمیت کا ذکر ہے، صورت کا ذکر ہے، جوارے کا ذکر ہے. تو انہوں نے ان کو کہا کہ یہ اپنے ظاہری معنی پر محمول ہیں، لہٰذا یہ چیزیں اللہ کے لیے ثابت ہیں. انہوں نے یہ کہہ دیا. کیا کہ جی علامہ فرماتے ہیں حجت پکڑی ہے مخالف التنزیہات نے نصوص ظاہرہ کے ساتھ، جو نصوص ظاہرہ جن میں جہت کا، جسمیت کا، صورت کا ذکر ہے، جوارح کا ذکر ہے، وہ کہتے ہیں یہ جو نصوص ہے اپنے ظاہری معنی پر محمول ہے، ان میں کوئی توجیہ تعویل نہیں ہے. واب انا سے اگلی دلیل ہے. صبر ایک منٹ. صلی اللہ علی نبینا الکریم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ واحتج المخالف، اور وہ مجسم اور مشبہ ہے، حجت پکڑی ہے مخالف نے نصوص ظاہرہ کے ساتھ جہت میں. مثلا جہت کے میں ثابت کی تھی کا قول تعالی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم الیہ یصعد الکلم الطیب، اس کی طرف. تو یہ کیا ہوتی ہے؟ جہت ہے. وَقَوْلِهِ الرحمن علی العرش استوى، رحمان عرش پر مستوی ہے، جو وہ منع کرتے ہیں. اب جو کسی پر مستوی ہو تو وہ یہ جہت ہے کہ اس پر مستوی ہے، عرش پر مستوی ہے، یہ جہت ہے. اور قول آقا حضور علیہ السلام کا ایک عورت کو لونڈی جنہوں نے صحابی تھپڑ ماریا سی رضی اللہ عنہ، سونے فرمایا عین اللہ قالت فی السماء، تو اسمان جہت ہے کہ سنیں جی. تو سونے فرمایا ہے یا مؤمنۃ، سمجھوں دی بھی کہ کما فی صحیح ہے مسلم. جی اور جسمیت کیسے ثابت ہوئی؟ جیسا کہ حدیث پاک ہے، اللہ حدیث قدسی، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو آئے ہمارے پاس چل کر، ہم آتے ہیں اس کے پاس دوڑ کر. تو یہ دوڑنا تو جسمیت کے لیے ہوتا ہے جی، آنا جانا دوڑنا یہ جسم ہوتا ہے تھا. کما فی صحیح ہے. اور صورت کہاں سے ثابت ہے؟ کہ اللہ تبارک و تعالی، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرما ہے، حدیثوں نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا کیا آدم علیہ السلام کو علی صورتہ، انہوں نے ضمیر کو لٹایا اللہ تعالیٰ کی طرف. کس کی طرف؟ اللہ تعالیٰ کی طرف. ہاں، اللہ کے پیچھے نہ دوسری جگہ بڑی وضاحت ہے کہ ضمیر کا مرجع کون ہے جی. سنیں جی، تو یہی ضمیر کا مرجع آدم علیہ السلام ان کو ان کی صورت پر، کہ پہلے یہ صورت کسی کی نہیں تھی جی. تو یہاں سے انہوں نے صورت ثابت کی، ضمیر لوٹائی اللہ تعالیٰ کی طرف، بظاہر معنی بنتا اپنی صورت. جوارے کہاں سے ثابت کیے؟ اعضاء من الجرح، جی جوارے اعضاء جوارے جر سے ہیں اور وہ کسب ہے. کا قول علیہ الصلاۃ والسلام،
کہ سونیا فرمایا کہ مومن کا دل رحمان کی انگلیوں میں سے 2 انگلیوں کے درمیان ہے. تو یہاں سے کیا جا رہے ہوئے؟ کسب کسب جی کسب. قسم جی تو عذاب ہی ثابت ہوئے 2 انگلیاں ہیں جی. یہ دلائل ہیں ان کے. تو وہ کہتے ہیں یہ اپنے ظاہر پر مبنی ہے. اپنے ظاہر پر یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا. جی اگین منع کر لو. اور حجت پکڑی ہے مخالف نے نصوص ظاہرہ کے ساتھ، نصوص کے ساتھ جو ظاہرہ ہیں جہت میں اور جسمیت میں اور صورت میں اور جوارح میں. جی اور حجت پکڑی ہے مخالف نے نصوص کے ساتھ جو ظاہر ہے جہت میں، جسمیت میں اور صورت میں اور جوارح میں. سارے پڑھے جی ہونا جی. جی باب انا بأن كل موجودين فرد لا بد أن يكون أحدهما متصلا بالآخر مواصلا له أو منفصلا عنه مباينا في الجهة والله تعالى ليس حالا ولا ليس حالا ولا محلا للعالم فيكون مباينا للعالم في جهة فيتحيز فيكون جسما أو جزء جسم مصورا متناهيا. بس عقلی دلیل انہوں نے پکڑی ہے. انہوں نے کہا کہ ہر 2 موجود جی ہر دو موجود جو کیا کیے جائیں جو فرض کیے جائیں فرضاً ضروری ہے یہ کہ ان 2 کا ایک دوسرے کے ساتھ متصل ہو، مماس ہو اس کے ساتھ. جیسا کہ جواہر اور عرض قائم ہے جواہر کے ساتھ، یہ دونوں جسم 2 ہیں. یا وہ جسم منفصل ہوگا دوسرے سے، جیسے زمین و آسمان دونوں جسم ہیں تو ایک دوسرے سے منفصل ہیں، اور وہ منفصل ہو کر مباین ہوگا جہت میں. جی پنگا سسٹم. ہاں جی دوسری دلیل عقلی انہوں نے اس طرح پکڑی ہے. اچھا جلدی پہ ساری ادھی ہیں. جی بسم ہر اللہ. 2 موجود جو فرض کیے جائیں ضروری ہے کہ ان میں سے ایک دوسرے کے ساتھ متصل ہوگا، اس کے ساتھ مماس ہوگا، جیسا کہ جواہر اور جواہر کے ساتھ جو عرضیں قائم ہوتی ہیں، یا اس سے منفصل ہوگا جیسے زمین و آسمان ہے، اور مباین ہوگا اس کے کس میں جہت میں مباین ہوگا. یہ یہاں جو ہے نا یہ جو حاضر ہے حاضر جی ان کے اندر یہی ہے یہی ہے جی کہ یا تو 2 جسم جو 2 موجود فرض کریں وہ دونوں اکٹھے اکٹھے ہیں جی یا جدا ہیں. جب جدا ہیں تو اس کی نظر سے اس طرف ہے، جہت میں یہ اس طرف ہے، جی تو یہ جہت بنتی ہے مباینت ہوگی. جو ہوتی ہے مباینت میں جہت ہے. اور اللہ تعالی نہیں ہے حلول کرنے والا کسی میں، جی اور اللہ تعالی نہیں ہے محل عالم کا کہ عالم اللہ میں حلول کرے. یعنی منزہ ہے حلول فی العالم سے اور عالم کے حلول سے اللہ میں. اللہ سے اللہ اس سے پاک ہے. جب پاک ہے تو لہذا پھر واجب تعالی مباین ہوگا عالم کا ایک جہت میں، ایک جہت میں عالم بھی موجود ہے تو اللہ بھی موجود ہے. تو جب متصل نہیں ہے تو مباین ہے تو پھر جہت میں ہو. جہت ہو ثابت کرنے لگے جی جہت میں. تو جب جہت میں ہوگا تو پھر اللہ تعالیٰ متحیز ہوگا. تو پس جب متحیز ہوگا تو یا جسم ہوگا یا جسم کی، تو پھر مصور بھی ہوگا متناہی بھی ہوگا. چخے تھوڑے بوتھے تھے جی. اور اللہ تعالیٰ نہیں ہے حلول کرنے والا کسی شے میں، اور اللہ تعالیٰ نہیں ہے محل عالم کے لیے. لہٰذا جب اس طرح ہے تو پس ہوگا واجب تعالیٰ مباین عالم کے لیے کسی جہت میں. جب عالم کے لیے مباین ہوگا کسی جہت میں تو لہٰذا واجب تعالیٰ متحیز ہو گیا. جب متحیز ہو گیا تو اب وہ بس اب وہ واجب تعالیٰ یا جسم ہے یا جسم کی جز ہے، تو خام مصور بھی ہوگا متناہی. نعوذ باللہ من ذالک. اچھا جی
واب انا کل موجودین فرضاً بھی ٹھیک ہے، ضروری ہے یہ کہ ہو ایک ان دونوں کا متصل دوسرے کے ساتھ مماس اس کے لیے، جی مماس سے ارادہ کیا ہے، مماست سے وہ جو عام ہے کس کو، ملاقات کو، ملاقات بالاطراف کو یا تداخل کو، دو طرفیں مل جائیں یہ ایک دوسرے میں دخول ہو جائے، دونوں صورتیں جو ہے نا یہ ہے مماس میں اس میں داخل ہیں، یا منفصل ہوگا ایک دوسرے سے، مباین ہوگا ایک دوسرے کے لیے کس میں، اس حیثیت سے کہ جب ہوگا دو کا ایک جہت جنوب میں دوسرے سے تو خام کا ہوگا دوسرا جہت شمال میں اس سے، مشرق مغرب بھی کر سکتے ہو۔ اور اللہ تعالیٰ نہیں ہے کسی میں حلول کرنے والے، اور نہیں ہے اللہ تعالیٰ محل عالم کے لیے، یعنی اللہ تعالیٰ منزہ حلول فی العالم سے، اور اللہ تعالیٰ منزہ حلول العالم فی ہے سے، تو پس ہو گیا واجب تعالیٰ مباین عالم کے لیے کس میں، تو پس ہوگا وہ جہت علم میں، بلندی میں، بامطابق نصوص کے، اور اس لیے کہ بلندی اشرف تو پس متعیز ہو گیا، کیونکہ ہر وہ جو جہت میں ہوتا ہے وہ نہ وہ حیز میں ہوتا ہے بالبداہت، تو پس ہوگا وہ جسم یا جسم کی، اس لیے کہ ہر متحیز جو ہوتا ہے یا جسم ہوتا ہے یا، اور محض ذکر کیا گیا ہونا جسم کی جز، اصل تو جسمیت ثابت کرنی تھی نا، جز کا ذکر کیوں کیا ہے، با وجہ پورے کرنے اقسام محتمل آ کے، وگرنہ پس نہیں قائل اس کے ساتھ ان سے جو دلیل پکڑنے والے ہیں وہ جسمیت کے قائل ہیں، جز ہونے کے نہیں، اور نہیں ممکن ان کو قول بالحلول والاتحاد جیسا کہ دلالت کرتا ہے ان پر استدلال ان کا، تو لہذا نعوذ باللہ مصور ہو گیا، متناہی ہو گیا، اس لیے کہ ہر جسم جو ہوتا ہے وہ اسی طرح ہی ہوتا ہے، کیوں للبرہان علی تناہی الابعاد، کہ ابعاد جو ہے وہ غیر طول اور عمق جو ہے یہ غیر متناہی نہیں متناہی ہے، اور تناہی علت ہے کس کی، خام خواہ کی صورت بنے گی جی، نعوذ باللہ، اور دلیل پکڑی ہے، حجت پکڑی ہے، اور پچھوتف پا کے کی بن گیا جی، اور بچوں نے براکٹ جی نکی جی این بھی لائی ہوں بیتا فائدے پا کے نال جوڑو، پھر بھی تنہوں نہیں سمجھ لگتا، پھر نکا جا استاد انہوں باڑ دیتا ہے پھردہ پہ جی، چلو جی، اور بائیں حجت پکڑی اس بات کے ساتھ، ہر موجودین فرضاً ضروری ہے یہ کہ ہو ایک ان دونوں کا متصل دوسرے کے ساتھ، مماس ہر ایک دوسرے کے لیے، یا منفصل دوسرے سے، مباین جہت میں، اے جملے کٹھے کٹھے جے، اور اللہ تعالیٰ نہیں حال اور نہیں محل عالم کا، تو پس ہوگا مباین عالم کا جہت میں، پس متعیز ہوگا، تو پس ہوگا جسم یا جسم کی جز، مصور ہوگا، متناہی ہوگا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ضروری ہے یہ کہ ہو ایک ان دو کا متصل دوسرے کے ساتھ مماس ہر ایک دوسرے کے لیے، کیا منفصل ہوگا اس سے مباین ہوگا جہت میں، اور اللہ تعالیٰ نہیں ہے حال اور نہیں ہے محل عالم کے لیے، بس ہوگا واجب تعالیٰ مباین عالم کے لیے کسی جہت میں، بس واجب تعالیٰ متحیز ہوگا، بس ہوگا واجب تعالیٰ جسم یا جسم کے جز، مصور ہوگا، متناہی ہوگا۔ والجواب ان ذلك وهم محض وحكم على غير المحسوس بحکام المحسوس، جواب یہ ہے کوگو یہ وہم محض ہے، یہ وہم محض ہے،
اور یہ حکم لگانا ہے غیر محسوس پر محسوس کے احکام کے ساتھ. جی یہ جو چیزیں دیکھتے ہو ان کو دیکھ کر تم نے اللہ پر حکم لگا دیا ہے. جی جواب دیا گیا ہے کہ یہ وہم محض ہے اور یہ حکم لگانا ہے غیر محسوس پر محسوس کے احکام کے ساتھ. محسوس کو دیکھ کے آپ نے غیر محسوس. بل جواب ان ذالک یعنی قول کہ بے ان کل موجودین یا مطلقی ہوں گے یا خلاصہ کر دیا ہوں. یہ جو تم نے بھی کہا ہے یہ وہم محض ہے یعنی خالص وہم ہے اور بخام خج موجودین ایسے ہی ہوتے ہیں اور حکم ہے غیر محسوس پر محسوس کے. اچھا جی وہم کس کو کہتے ہیں؟ وہم قوت ہے دماغ میں جو حکم کرتی ہے غیر محسوسات پر. جو چیز محسوس نہیں ہے نا اس پر نہ حکم کرتی ہے وہ وہم ہے اور وہ حکم مصادم ہو جاتا ہے بدیہات اور نظریات قاطعہ کا. جی لیکن وہ حکم کرتا ہے وہم کس کے ساتھ؟ بالاحکام. لو جی توجہ. جیسا کہ ڈر جانا بندے کا جیسا حکم کرنا وہم کا ڈرنے کے ساتھ قبرستان سے اور موتا سے. جی براتی قبرستان کو نکلو جلدی کرو قبرستان آ گیا تو میت کو کلا بندہ بیٹھا میت تو گل پی وہ تو شد اٹھنا ہی کونی انہیں. جی الٹا جاگتے کو ڈارے نا بھی کہ گل نہ پہ تو میت کی نو آخنا ہے. جی جی لیکن میت والا صاحب مولوی انہوں دے دو کرنا استعمال کرے. جی اچھا جی. اور جو ہے نا وہم حکم کرتا ہے کہ وہ جو عالم کے ورا ہے یعنی آسمانہ تو پرا زمین دے اگے پیچھے باہر فضائے جڑی غیر متناہی ہے وہ فعل ساری فلا عبرتا اس کے حکم کا کوئی اعتبار نہیں. اے مطلب ہے میں اسمع مولی ہاشم دے سر تو لے کے اتوں تک جڑا نے وچ کہ جناب نور چمکن ڈیا کتنے چمکن ڈیا تھانو استاد جی نظر نہیں آ رہا. چلو جی اور جواب یہ ہے کہ یہ اے جڑا تو جوڑے ہیں وہم محض ہے اور حکم کرنا ہے غیر محسوس پر محسوس کے احکام کے ساتھ یعنی قیاس کرنا غائب کو شاہد پر اور تشبیہ دینی غیر محسوس کو محسوس کے ساتھ. یہ قیاس اور تشبیہ دونوں باطل ہیں. جی اور جواب یہ ہے کہ یہ وہم محض ہے اور حکم لگانا ہے غیر محسوس پر محسوس کے احکام کے ساتھ. اگے جی اب وہ جو ادلہ ہے نا ادلہ جو انہوں نے پیش کی ان کا جواب بس ادلہ قطعیہ عقلی دلائل جو پیچھے پڑے ہیں سارے کہ کوئی نہیں پڑے تنزیہات پر وہ ادلہ قطعیہ قرآن و حدیث کی بات نہیں ہو رہی عقلی دلائل کی. ادلہ قطعیہ قائم ہیں تنزیہات پر. کیا کہیں جی ادلہ قطعیہ قائم ہے تنزیہات پر. اور دیکھو والادلۃ القطعیہ براہین یہ قائم ہے کس پر؟ اس لیے کہ وجوب الوجود یعنی وجود کا واجب ہونا تقاضا کرتا ہے تنزیہ کا. اور یہ کلام مشترک ہے جواب میں ان کی دلیل معقول منقول دونوں سے بہرحال اول پر پس بوجہ اس کے جو ثابت ہے کہ وہم کا حکم عقل کے خلاف یہ حکم کیا ہوتا ہے اور ثانی سے آگے جواب آ رہا ہے. سمجھے؟ اور ادلہ قطعیہ قائم ہیں تنزیہات پر
اور ادلہ قطعیہ قائم ہے تنزیہات پر. اب جو یہ نصوص پیش کیے ہیں ان کا جواب فیاجب وَيَجِبُ أَن يُفَوَّضَ عِلْمُ النُّصُوصِ إِلَى اللَّهِ تَعَالَىٰ عَلَىٰ مَا هُوَ دَأْبُ السَّلَفِ إِثَارًا لِلطَّرِيقِ الْإِسْلَامِيِّ أو يؤول بتأويلات صحيحة على ما اختاره المتأخرون دفعا لمدائن الجاهلين وجذبا لقلب الكاسرين سلوكا لسبيل الحق. بس واجب ہے یہ کہ سپرد کیا جائے نصوص کا علم جی اللہ تعالیٰ کی طرف. اللہ تعالیٰ ان آیات کا حقیقی معنی اللہ جانے. سنیں جی جو اللہ کی مراد ہے وہ حق ہے ہمارا اس پر ایمان ہے. جو ہمیں سمجھ آ رہا ہے وہ مراد نہیں ہے جس سے تم یہ ثابت کر رہے ہیں. سمجھائی جی جیسا کہ وہ طریقہ ہے سلف کا. اسلاف نے یہی کہا تھا کہ متشابہات کا علم اللہ کے پاس ہے. یہ انہوں نے کیوں کیا؟ اختیار کرتے ہوئے طریقہ اسلم کو اختیار کرتے ہوئے. اسلم طریقہ یہی ہے جی کہ علم اللہ کے سپرد ہے ہمارا اس پر یقین ہے جو اللہ کی مراد ہے ہم اس کو حق مانتے ہیں. ہاں جی کیا کہ جی لہذا واجب ہے یہ کہ سپرد کیا جائے ان نصوص کا علم اللہ تعالیٰ کی طرف اس طریقے پر. نہ اس نہیں یہ اگو دو طریقے یہ سپرد کیا جائے با مطابق اس کے کہ جو طریقہ ہے سلف کا اختیار کرتے ہوئے طریقہ اسلام. انہوں نے کیوں سپرد کیا ہے؟ ایثاراً للطریق الاسلام. احتیاط کرو جی. ایک اگلا پھر پڑھ دیں فیاجب ان یفوض تفویض سپردن. واجب ہے یہ کہ سپرد کیا جائے منصوص کا علم اللہ تعالیٰ کی طرف. ہوں سنیا جی تحقیق گئے ہیں اشاعرہ اس بات کی طرف کہ نص ایسی نص جو مخالف ہے دلیل عقلی کے. عقائد کی بات ہو رہی اعمال کی بات نہیں ہو رہی ہے کہ دلیل کہ نص جو مخالف ہے کس کے؟ ان کا مذہب یہ اشاعرہ کا کہ وہ دلیل پھیری جائے گی ظاہری معنی پر نہیں رکھی جائے گی اس لیے کہ نص کی صحت محض پہچانی جاتی ہے استدلال عقلی کے ساتھ. وہ کیا ہے؟ وہ استدلال عقلی کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ یہ نص کلام ہے صاحب معجزہ کی جو کہ مصدوق من عند اللہ ہیں. تو پس عقل وہ اصل ہے کس کی؟ نقل کی. تو پس نہیں مدافعت کی جائے گی اصل کی یعنی اس نص کے ساتھ عقلی دلیل کو رد نہیں کیا جائے گا بلکہ گئے ہیں جمہور ان کے آگے اس کا رد کرنا ہے بلکہ گئے ہیں جمہور اشاعرہ کے اس بات کی طرف کہ نصوص نہیں فائدہ دیتی یقین کا اپنے معنی کے ساتھ کہ یہ اس کا معنی ہے بھی یہ بات یقینی ہے. ان کی دلیل سمجھے نا اس لیے کہ لغت اور صرف اور نحو انہی سے تو یہ معنی سمجھے ہیں نا اور یہ محض نقل کیا ہے ان کو احاد نے. کس کو؟ علامہ اسماعی خلیل سیبویہ نے. لہذا اس کے باوجود پس مجاز کا احتمال اشتراک کا احتمال ان معنی قائم ہے لیکن علامہ پرہروی صاحب کہہ رہے ہیں لیکن صحیح اس کا خلاف ہے بھی یہ جو کہہ رہے ہیں کہ بھی یہ معنی پر جو دلالت ہے وہ قطعی نہیں ہے کیونکہ بھی ان کی وجہ سے ہیں تو یہ تو احاد سے نقل سے ہیں تو جو احاد سے نقل ہو وہ ظنی ہوتا ہے وہ ہو سکتا ہے یعنی جو انہوں نے معنی بیان کیا اس کا خلاف بھی ہو سکتا ہے تو کہتے ہیں لیکن صحیح اس کا خلاف ہے کیونکہ عربیت سے وہ بھی ہے جو نقل کیا گیا ہے اور تحقیق قائم ہوتے ہیں قرائن اس پر کہ مراد یہی معنی ہے نہ کہ وہ. پس ممتنع ہے یہ کہ فائدہ دیں بعض نقلیات کس کا نہ پس نہیں منع یہ کہ فائدہ دیں بعض نقلیات کس کا؟ یقین کا.
یہ ہے اشاعرہ کا مذہب، جی جیسا کہ وہ طریقہ ہے سلف کا، سلف کا یعنی علماء اقدامین کی عادت، وہ عادت کون؟ صحابہ پاک اور تابعین اور تبع تابعین، بس اختیار ایثاراً اختیار کرتے ہوئے یہ تفویض او و یاجب و یفوضا، اس کی علت کیا ہے؟ ایثار ہے، یہ علت ہے تفویض کی لطریق لطریق الاسلم میں، اس لیے کہ احتمال ہے یہ کہ ہو تعویل ان میں، ممنوع، بے ان میں بندہ تعویل کرے تو ہو سکتا اللہ کی طرف سے منع ہو، جی وہ نہ آئی نہیں، جی لیکن پیچھے ہے نا جن کے دل میں زیغ ہوتا ہے وہ متشابہات کے پیچھے پڑتے ہیں، پڑھتے ہیں جی اور جو ایمان والے وہ کہتے ہیں آمنا، پوری آیت پڑھی ہے کہ نہیں؟ وہ اگے آ رہی جے، اگلے پاسوں نال ہی نظر آ رہی ہے، جی ایشا بس۔ تو اور اگر جواز ہو تعویل جائز ہو تو احتمال ہے یہ کہ واقعہ ہو جائے تعویل اللہ تعالیٰ کی مراد کے، خلاف پر، اس لیے متقدمین کا طریقہ یہ ہے کہ ان کا علم اللہ کے سپرد، کے سپرد کیا ایک طریقہ وہ سمجھے آپ، جی پس واجب ہے بس واجب ہے یہ کہ سپرد کیا جائے کیا جائے نصوص کا علم نصوص کا علم اللہ تعالیٰ کی اللہ طرف، تعالیٰ کی طرف، جیسا کہ وہ جیسا کہ وہ طریقہ سلف کا، طریقہ ہے سلف یہ کیوں تفویض اختیار کرتے ہوئے اختیار کرتے اسلم طریقے کو، طریقے کو، جی بس واجب ہے یہ کہ سپرد کیا جائے نصوص کا علم اللہ تعالیٰ کی طرف، اس پر کہ وہ طریقہ ہے سلف کا، اختیار کرتے ہوئے طریقہ اسلم کو، ایک یہ متاخرین کا جو مذہب ہے، یہ بار آپڑی کے بعد جی مذہب ثانی متاخرین کا کہ تعویل کرنی متشابہات کی اس معنی کے ساتھ جو لائق ہے بے شان ہی بغیر یقین کے، یقین کے، جی یقیناً یہ معنی ہے، یہ تو نہیں کہہ سکتے، لیکن ایسی تعویل کرنی جو اللہ تعالیٰ کی شان کے لائق ہو۔ متاخرین نے یہ توجیہیں کی ہیں ان جھوٹاں دا منہ ڈکنے واسطے، یا تعویل کی جائے تعویلات صحیحہ کے ساتھ، جیسا کہ اختیار کیا بمطابق اس کے کہ اختیار کیا اس کو، متاخرون نے انہوں نے یہ کام کیوں کیا ہے؟ انہوں نے یہ کام کیوں کیا ہے؟ دفع کرنے کے لیے جاہلین مبتدعہ کے متائن کو، کن کو؟ جاہلین مبتدعہ کے متائن کو، یہ جاہل کا معنی ہے مبتدع، پیچھے بھی گزرا تھا، ہن یہ کہ اسی ان چیزوں کو سمجھتے نہیں۔ قرآن پاک نے اسلام سے پہلے اور شریعت نے اسلام سے پہلے زمانے کو کیا کہا ہے؟ زمانہ جاہلیت، زمانہ جاہلیت کہا ہے کہ وہ لوگ لکھے پڑھے کو نہیں سنے کہ اس زمانے سارے کچھ کرتے سن جی، لیکن کیا کہا اس کو؟ زمانہ جاہلیت، اور اسلام کے اندر جو فطوری ہے، فطوری اس کو شریعت نے جاہل کہا ہے، یعنی جو بدعتی ہے نا، بدعتی اس کو شریعت نے، جاہل کا ہے، اس لیے جاہل ہے کہ جو سمجھنا تھا وہ نہیں سمجھنا، وہ سمجھا الٹ سمجھ لیا ہے، اس لیے یہ کیا ہے جی، اس جھوٹ کو محقق کہنا یہ اہم جھوٹوں کا کام ہے جی، جو آج ہم جھوٹ کٹھے ہیں نا سارے، ہم ایسے جھوٹوں کو محقق کہتے ہیں جو قرآن و سنت کے خلاف بات کرتے ہیں جی، غلط توجیہیں کرتے ہیں جی۔ قرآن کی بولی میں وہ کیا ہے؟ جاہل، کیا ہے؟ جاہل ہے وہ۔ یہ انہوں نے کیوں کیا؟ یہ جاہلین کے جو متائن ہیں ان کو، دفع کرنے کے لیے، اور جو قاصرین ہیں، جی جو یار صرف روٹی کمان والے نے، ان کے بازو کو کھینچنا، بھئی دے کدے ڈگ پے ہو جھوٹاں کول، اس لیے بعد والوں نے یہ کام کیا ہے۔ کیا جملہ ہے؟ وجز بن لے، اے بات پھڑ کے اٹھائی دے نا، بے دے کدے ڈگ پے ہو جھوٹاں والے جی جی جی، تسا کدے بسترا جا کے نہ ٹر پے ہو جی۔ یہ ہے سلوکن لسبیل الاحکم، یہ واسطے چلنے کے سبیل احکم کے، وہ تھا طریقے اسلم، اور یہ ہے احکم ہے تاکہ جو کمزور لوگ ہیں ان کو ان کی بدماشیوں سے بچایا جا جائے۔ تو تب ہے نا کہ جب یہ چیز ان کو سمجھائی جائے گی۔ لون پڑی دھیان نال بنے کیا وے ہن، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ او
پہ او یو اول و بے تاویلات یہ سیاح کہڑے ہوندے نے یعنی مطابقہ شرع اور عربیہ کے قواعد کے جی جو نہ مخلہ ہوں بے بلاغت اور شرط کی ہے بعض ائمہ نے یہ کہ نہ یقین کیا جائے بے مراد الحق سبحانہ ہو کہ یہ جو تعویل کی ہے نا اس کو یقیناً یہ نہ سمجھا جائے کہ اللہ رسول کی مراد یہی ہے، وہ اللہ جانے، اللہ کے بتانے سے سونے محبوب جانے۔ توجہ جی، علامہ جیسا کہ اختیار کیا اس کو متاخرون نے دفعاً، یہ علت ہے کس کی؟ یہ اختیار کی علت ہے۔ متاعن الجاہلین، وہ مبتدع ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اہل سنت والجماعت کا مذہب جو ہے وہ نصوص کے مخالف ہے، ویکھو لوگوں کو گمراہ پہ کر دیں۔ اور جذبن لدبع الجذب المد کھینچنا، فارسی میں کشیدن، دب بازو، عدد فارسی میں بازو، تو قاصرون سے مراد ہے ضعفاء المسلمین۔ تشبیہ دی ہے ان کمزور ضعفاء سے مراد ہی نہیں ہسپتال جڑے بیمار پے نے، یا جڑے پیرو صرف ٹکر کھان جو کہ جمے نے بجے نہ سمجھنا کچھ نہیں، یہ ضعفاء مراد ہے جی، سمجھے جی۔ تشبیہ دی ان کو ان کے ساتھ جو نیچے گر گئے، تلک گئے، پس نہیں طاقت رکھتے بھی او انہاں دے درد پہ گئے جی، تو پس محتاجی ہے اس شخص کی طرف جو ان کا بازو پکڑے جی۔ تو علماء کا حق تو یہ ہے نا کہ کمزور لوگوں کے بازو پکڑ کر ان کے عقائد کی اصلاح کریں، ان کے اور اعمال کی اصلاح کریں۔ تو جب میں اور عثمان صرف روٹی کھانی مسیتوں سانوں مل گیا، بس بیوی بچے پردے پہنے سن کے لگے دفع ہون جی کر کے بس گزارا کر کے قبر جائیے، پھر اساں کہ دین دا کام کیتا تے کہ اساں کیتا جی کسے تھان تے کو سینہ تال کے زندگی چ ایک بار تے پتہ کھلوتا ہی ہوے نا جی کم از کم آقا حسین نے منہ بخان جو کہ بندہ ہو جائے جی میں فلانی تھان تے نا جی یزید دی دے خلاف کھلوتا سا جی ایک باری تے جی بسم اللہ۔ اچھا جی، سلوکن یہ علت ہے جو اولوں کی، وہ علت تھی کس کی؟ اختارہ کی۔ یہ کس کی؟ یہ تعویل کیوں کی گئی ہے؟ اور بعض نسخ میں واو کے ساتھ ہے، وہ احسن ہے بھئی للسبیل الاحکم، اس لیے کہ مخالفین کے دفاع میں یہ طریقہ اقویٰ ہے۔ ایک یہ ہے کہ کہنا کہ اس کا علم اللہ رسول جانتے ہیں، تو کہیں گے نہیں جی نہیں، قرآن پاک ہدایت واسطے آیا، کوئی تو معنی کرنا پوے گا جی۔ تو اس لیے کہا کہ یہ طریقہ کیا ہے؟ احکم ہے، اقویٰ ہے مخالفین کے دفاع میں، اور قاصرین کو جو ہے نا قاصرین کے جذب کے لیے اقویٰ ہے جی۔ سنیں جی، اے شابہ سے من التفوید، بابا فرماندے نے توضیح الکلام یہ ہے کہ یہ نصوص جی ان کا نام رکھا گیا متشابہات، اور نصوص صفات متشابہ، دو نا جی، نصوص صفات متشابہہ اور متشابہات، اور علماء سنت ان کے اجماع کے بعد کہ ان کے جو معنی ظاہر ہیں وہ تو مراد نہیں، اس کے بعد دو گروہ ہو گئے ہیں۔ اس کے بعد مذہبین ہے، ایک مذہب ہے سلف کا، وہ ہے ایمان لانا اس معنی کے ساتھ کہ ارادہ فرمایا ہے اللہ سبحانہ کہ جو اللہ کی مراد ہے وہ حق ہے، اور سپرد کرنا ان نصوص کا علم اللہ تعالیٰ کی طرف، باوجود اللہ کو پاک ماننے کے تجسم سے، تشبہ سے، کہ اللہ تعالیٰ جسم سے، جسمانیات سے، مشابہت سے پاک ہے۔ اور کہا انہوں نے جی کہ استوا علی العرش،
اور ید اللہ جی جی اور رجل کا جو ذکر ہے بعض جگہ، اور باقی وہ جو ناطق ہے اس کے ساتھ وہ نصوص، یہ سارے صفات للحق سبحانہ ہیں اللہ کی، یہ اللہ کی یہ صفات ہے، لیکن نہیں پہچانتے ہم ان کی کنہ کو، حقیقت کو۔ حقیقت کو نہیں ہم پہچانتے۔ آگے سمجھ، جی فقہ اکبر کے بعض نسخوں میں جو منسوب ہے امام اعظم رحمہ اللہ کی طرف، یہ کہ تعویل کرنی ان کی یہ باطل کر دے گا کن کو، صفات کو۔ اور یہ قول ہے معتزلہ کا انتہا۔ خیر یہ پہلا مذہب ہے، اور پھر جب فقہ اکبر آئے گا انشاءاللہ پڑھیں گے پھر بذات آ جائے گی جی۔ یہ پہلا مذہب تھا کن کا، اسلاف کا۔ اسلاف کا مذہب، دوسرا مذہب اہل سنت والجماعت والوں کا مذہب ہے خلف کا، خلف کا، جی وہ تفسیر کرنی ہے نصوص کی ان معانی کے ساتھ کہ لائق ہے اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ، تعالیٰ جس کے ساتھ جی، کہ اللہ کی شان کے وہ لائق ہے۔ شان کے مطابق۔ کیوں ان کو کیوں یہ مجبوری پیش آئی؟ باوجہ مشہور ہو جانے مذاہب فاسدہ کے ان کے، زمانے میں جی، اور گمراہ کرنا مشبہہ کو عوام مسلمین کو جی۔ جی فَفَعَلُوا ذَلِكَ فَعَلُوا ذَلِكَ، تو پس انہوں نے یہ کام کیا دین کی حفاظت کے لیے۔ بس۔ اچھا غور کرو ذرا، یہ آپ بھی اگر پڑھ رہے ہو بار بار ممارست، لیکن شیطان ہے نا دماغ کے ساتھ کے اندر گم ہو نا، تو پھر دماغ کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کیسا ہوگا، کہاں ہوگا، یہ خام خواہ چیزیں دماغ میں چکر کاٹتی ہیں، تو یہی وہ شیطانی شرارت ہے جی۔ اب جو لوگ کچھ بھی نہیں سمجھے پینڈو ہیں، ان کے پاس ایک چلا جائے طرز اعلیٰ مقرر شرارت کرے، یہ ساری آیتیں پڑھ پڑھ کے سنائے کہ رحمان جو ہے وہ عرش پر مستوی ہے اور اس کا معنی یہ ہے، تو لہذا لوگوں یہ قرآن سے سمجھ آ گیا کہ اللہ کا جسم ہے، اللہ کا ہاتھ ہے، اللہ کا پاؤں ہے۔ جٹا لوگاں قسم انجی مننا جی میں نے دسے جی، اللہ واسطے تجزی مننی ہے کی کفر ہے۔ اے سارے جڑے نفی کی تھی جی صفات سلبیہ ان کا ثبوت کرنا یہ بھی کفر ہے، صفات ثبوتیہ کی نفی کرنی یہ بھی کفر ہے۔ عقیدہ توحید تو جو ہے نا وہ تو ہمارا موضوع ہی نہیں رہا نعوذ باللہ، جڑا اسلام میں سب تو سارے انبیاء کی سمجھان ہے اللہ ایک کے، بھئی اللہ ایک کے وحدہ لا شریک ہے، عبادت صرف ہوندی کرنی، سارے انبیاء سمجھانا ہے۔ نہ قرآن پڑھو نہ بات سمجھ آئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ قرآن میں کتنی بار آیا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں پیارے ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، تمہاری گواہی کافی ہے۔ مختلف مقامات پر یہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے دینداروں کی شان بیان کیا کہ انما یخشی اللہ من عبادہ او کہ کوئی نہیں، اس تو بعد کی اور بھی کوئی شان چاہیے۔ اور اللہ کا اپنا صفاتی نام ہے عالم الغیب، یہی نام دیا ان کو اللہ نے جو اللہ کے دین کا کام کرنے والے ہیں، اس سے بڑا بھی کو ہوتا چاہیے۔ موترنا ہے نہ انگریزاں دے پھلاں تے جڑے موڈیاں تے پے نے پیشاب کرنا ہے تے انہاں نوں پٹ کے انہاں نال پیشاب خوش کرو۔ میں سچ کہہ رہا ہوں کہ جن کے ذریعے اسلام کی دشمنی ہوتی ہے انہاں نال بٹوانی کرو، انہاں پھلاں نال جی۔ اسلام کی توہین کریں تو میں برداشت ہے، انگریزوں کے نظام کے بارے میں بات کریں تو کہتے ہیں انہوں نے مشن کی توہین کر دی ہے، ایڈی تسی تانوں انگریز دی سٹ لگ گئی ہے۔ نعوذ باللہ من ذالک، تو دھیان کرو وہ قالو و تفویض ہیں جب تائم غرض کتی بھی جوحال غریبان دا حشر جڑا ہے نہ کر دیتا ہے، وہ تسی انہوں سمجھو نا بھی وہ کی انہوں نے پکوا دیتا نے۔ نعوذ باللہ من ذالک و تفویض۔ اچھا جی، تے دوسرا طریقہ
بے تفسیر بما یلیق بہ تعالی جی بابجا مشہور ہو جانے مذاہب فاسدہ کے ان کے زمانے میں اور گمراہ کرنا مشبہہ کا کن کو عوام المسلمین کو تو پس کیا انہوں نے یہ کام دین کی حفاظت کے لیے اور فرمایا ہے ایک طائفہ نے کہ دراصل یہ جو اسلاف کا اور ماں بعد والوں کا خلاف ہے نا یہ مبنی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس فرمان کی تفسیر میں کہ وقف کہاں کرنا ہے کتنی بار پڑھا ہے تم نے جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم هو الذی انزل علیک الکتاب منہ آیات محکمات ہن ام الکتاب وأخر متشابہات فأما الذین فی قلوبہم زیغ گند پر ہے دلائیں فیتبعون ما تشابہ وہ ما تشابہ کے پیچھے پڑھتے ہیں جی ما تشابہ من ہو اس کتاب سے جو متشابہ ہیں نا ان کے پیچھے پڑھتے ہیں کیوں ابتغاء الفتنۃ فتنہ تلاش کرتے ہیں وابتغاء تأویلہ وما یعلم تأویلہ الا اللہ اب آگے وقف کر کے اور یہ جن کے دلوں میں زیغ ہے وہ تو خود بھی بیمار ہوئے اور لوگوں کو بھی بیمار کیا تو والراسخون فی العلم جو ہیں یقولون آمنا بہ کہ جو اللہ کی مراد ہے ہمارا اس پر ایمان ہے کل من عند ربنا اللہ فرماتے ہیں نئی نصیحت قبول کرتے مگر نہ کی نہیں قبول کرتے مگر اولو الالباب عقل والے ہی تو نصیحت قبول کرتے ہیں جو بے عقلے ڈنگر ہیں وہ تو انہوں نے قبول کرتے جی اب سنو پس مذہب سلف کا وقف کرنا ہے الا اللہ پر سنا جی علی جلالت اس بنا پر کہ تعویل ان کی خاص ہے بعلم ہی اور اس کی تائید کرتی ہے عبداللہ بن عباس کی قرات اس میں یہ لفظ ہے وَيَقُولُ الرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ آمَنَّا بِهِ جی اے انہاں دی قرات وچ نا والراسخون تے واو تے راسخون دے درمیان یقول ہوئے کنہ دی قرات عبداللہ بن عباس اس میں یہ ہے رواہ الحاکم اب وضاحت نہیں ہوگی اس قرات کے مطابق اور کہتے ہیں راسخون فی العلم آمنا بہ اور مذہب خلف کا عطف ڈالنا ہے قول والراسخون کا اس میں جلالت پر الا اللہ والراسخون سنیں جی بھی تعویل جانتے ہیں اللہ بھی اور اللہ ذاتی طور پر تو راسخون فی العلم اللہ کی عطا سے اے شاباش جی اچھا اور تائید کرتا ہے اس کی بھی جناب عبداللہ بن عباس کا قول وہ فرماتے تھے کہ میں ان میں سے ہوں جو تعویل جانتے ہیں رواہ ابن المنذر وہم یخصون وہ خاص کرتے تھے ضم تعویل متشابہ کی ان کے ساتھ جو لوٹتی ہے وہ ان کے بدعت کے موافق اس کی آپ مذمت کرتے تھے کہ ایسی تعویل جو ان کے عقیدہ بد کے موافق ہو جیسا کہ مشبہہ بسم اللہ الرحمن الرحیم جیسا کہ مشبہہ مانا کرو کتوں یا تعویل کی جائے گی اور واجب ہے ان یفوضا یا واجب ہے یہ کہ تعویل کی جائے
تعویلات سیاح کے ساتھ جیسا کہ اختیار کیا اس کو متاخرون نے، جیسا کہ اختیار کیا اس کو متاخرون نے، دفع کرنے کے لیے کرنے کے لیے جاہلین کے مطاعن کو جاہلین کے مطالب کو اور کھینچنے کے لیے کھینچنے کاسرین کے بازو کو، شرین کے بازو کو یہ کیوں کیا؟ واسطے چلنے کے سبیل احکم کے لیے، سبیل احکم کے لیے یا تعویل کی جائے گی تعویلات صحیحہ کے ساتھ جیسا کہ اختیار کیا اس کے متاخرون نے، دفع کرنے کے لیے جاہلین کے مطائن کو اور کھینچنے کے لیے قاصرین کے بازو کو، واسطے چلنے کے سبیل احکم پر۔ آگے ولا یشبہہ شیء، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیچھے 10 صفتیں آئیں ابھی، جی ان پر پوری بحث کر دی انہوں نے جی، سمجھا جی؟ جی 2 قسم کے دلائل۔ اچھا جی 11ویں صفت سلبیہ، لیسا کا مثل شے، اور نہیں مشابہ اللہ تعالیٰ کے کوئی شے، کیا کہ جی 11ویں صفت سلبیہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے مشابہ کوئی شے نہیں مشابہ ہو اللہ تعالیٰ کے کوئی شے ہے، لا یماثلہ، یعنی معنی کیا لا یشبہ کا اللہ کے مماثل کوئی نہیں ہے، اللہ کے کہ مماثل کوئی نہیں ہے، کیا کہ جی اللہ کے اللہ کے مماثل کوئی نہیں ہے۔ ایشا بس او بے خود رو ولا یشبہہ شیء اے لا، لا یماثلہ، تفسیر کی ہے یشبہ کی اس کے ساتھ، کس کے ساتھ؟ یماثل ہو گیا، اتنا نفی آئی پی نا، اس لیے کہ مشابت فی المشہور یہ ہوتا ہے اتحاد فی جیسا کہ سورج اور نار کا متحد ہونا روشنی والی کیفیت میں، اور کافور اور کاغذ کا متحد ہونا سفیدی میں، کافور بھی چٹا ہے اور کافور ہے سفید کے کالا ہوتا ہے، ایشا بس پس یہ بات نہیں متصور کس میں کہ اس میں بھی صرف کیف میں اتحاد نہیں، یہ نہیں مانا، پس نہیں حسین نفی کرنی اس کی بلکہ جائز ہی نہیں ہے، کیوں؟ بوجائے بہام دینے اس کے کہ اللہ تعالیٰ معروض الکیف ہے، تو حالانکہ اللہ تعالیٰ کسی کیفیت سے معروض، کسی کیفیت کا کسی عرض کا معروض نہیں ہے جی، آگے سمجھ، اس لیے یہ وضاحت کی ہے جی۔ اما مانا کر لا، اور نہیں مشابہ اللہ تعالیٰ کے کوئی شے، نہیں مشابہ اللہ تعالیٰ کے کوئی، یعنی نہیں مماثل کوئی شے اللہ تعالیٰ کے، نہیں مماثل کوئی شے اللہ تعالیٰ، تو یہ تفسیر کیوں کی اس کی وجہ بیان کر دی ہے، نہیں مشابہ اللہ تعالیٰ کے کوئی شے، یعنی نہیں مماثل کوئی شے اللہ تعالیٰ کے، اما بالمماثلۃ الاتحاد فی الحقیقت فظاہر، صبر کرنا، اگر تو مماثلت سے مراد ہو اتحاد فی الحقیقی، اتحاد فی الحقیقت کہ بھئی اللہ تعالیٰ کی اور کسی ایک اور کی حقیقت ایک ہے، تو یہ تو ظاہر ہے کہ یہ باطل ہے، یہ تو ظاہر ہے کہ یہ باطل ہے جی، کیا کہ جی اگر تو مراد لیا جائے مماثلت سے اتحاد فی الحقیقت، اب تو یہ بات ظاہر ہے کہ یہ باطل ہے، بہرحال جب ارادہ کیا جائے مماثلت سے کیا اتحاد، حقیقت کا یعنی اتحاد بن نو، وہ کیا ہوتا ہے کہ دو شریک ہوں کس میں، ذاتیات میں، اور نہ مختلف ہوں مگر جیسا کہ زید عمر سارے ذاتیات میں شریک ہے، احوان میں ناطق میں، عوارض مشخصہ میں مختلف ہے، تو ظاہر ہے کہ یہ غلط ہے، اس لیے کہ مماثلت بحاظ المعنی مستلزم ہے تعدد الواجب کو، کہ نو کے اندر جتنے افراد ہوتے ہیں وہ تو برابر ہوتے ہیں، تو نعوذ باللہ اگر اللہ تعالیٰ جو ہے وہ مماثلت اتحاد فی الحقیقت والا معنی ہو، تو پھر جتنے اور شریک ہوں گے وہ سارے واجب ہوں گے، نعوذ باللہ من ذالک، سمجھے ہی
کہ کوئی نہیں سمجھ آئی؟ بہرحال جب ارادہ کیا جائے مماثلت کے ساتھ اتحاد فی الحقیقت کا تو پس ظاہر ہے، یعنی یہ بات غلط ہے کہ حقیقت میں اللہ کے ساتھ کوئی متحد نہیں، یہ بات ظاہر ہے جی، ورنہ تعدد الواجب لازم آئے گا جی۔ بہرحال جب مراد لیا جائے مماثلت کے ساتھ اتحاد فی الحقیقت تو اب یہ بات ظاہر ہے کہ یہ باطل ہے جی۔ وَأَمَّا إِذَا أُرِيدَ بِهَا كَوْنُ شَيْئَيْنِ بِحَيْثُ يَسُدُّ أَحَدُهُمَا مَسَدَّ الْآخَرِ، اور بہرحال جب ارادہ کیا جائے مماثلت کے ساتھ شے عین کا ہونا اس حیثیت کے ساتھ جی کہ بند کرے دو کا ایک دوسرے کی جگہ کو، یعنی قائم ہو دو کا ایک دوسرے کی جگہ، کیا کہ جی؟ اور بہرحال جب مراد لیا جائے مماثلت سے یہ معنی کہ شے عین کا اس حیثیت سے ہونا کہ بند کرے ان کا ایک دوسرے کی جگہ کو، یعنی کہ قائم ہو ان دو کا ایک دوسرے کی جگہ کو۔ اب اے کے ساتھ یہ سدو احدہما مسد الآخر کی تفسیر کی، اے یسلک کل واحد منہما لما یسلک لہ الآخر، یعنی صلاحیت رکھے یہ بھی او کون شیئن بحیث ہو کا مطلب ہے دوسرا معنی کس کا؟ مماثلت کا، کہ یہ دو چیزیں مماثل ہیں، ان کی حقیقت ایک ہے، یا مماثل ہے یہ معنی کہ صلاحیت رکھے ہر ایک دو میں سے اس کام کی کہ صلاحیت رکھتا اس کام کے لیے دوسرا، جو ایک کام کر سکتا ہے دوسرا بھی وہی کام کر سکتا ہے، تو اب یہ ایک دوسرے کے قائم مقام ہو سکتے ہیں۔ یا مماثلت کا یہ معنی ہے، یا مماثلت کا یہ مطلب ہے۔ ایسے وضاحت کی ہے کہ مماثلت کا دوسرا مطلب یہ ہے کہ صلاحیت رکھے ہر ایک ان دو میں سے اس کام کی کہ صلاحیت رکھتا ہے اس کام کی دوسرا۔ تو فَلِأَنَّ شَيْئًا مِنَ الْمَوْجُودَاتِ لَا يَسُدُّهُ تَعَالَى فِي شَيْءٍ مِنَ الْأَوْصَافِ۔ صبر۔ تو اب دلیل اب اس معنی کے اعتبار سے اللہ کا کوئی مماثل ہو یہ باطل ہے، کیوں؟ اس لیے کہ سنیں ہی اس اور پیچھے سے نا فظاہرن تو اے بے فالے انا، اس لیے کہ کوئی شے بھی موجودات سے نہیں قائم ہو سکتی اللہ تعالیٰ کے کسی شے میں اوصاف سے، کہ اللہ کی جو اوصاف وجودیہ ہیں اس جیسی صفت کسی اور کی وہ تھا نا یصلح کل واحد، جیسے اللہ تعالیٰ سنتا ہے ویسے کوئی اور نہیں سن سکتا، جیسے اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے ویسے اور کوئی شاباش کیا کہ جی کوئی شے موجودات سے نہیں وہ قائم ہو سکتی اللہ تعالیٰ کی اوصاف وجودیہ میں سے کسی شے میں، کہ جس طرح اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے اس طرح کوئی اور نہیں الاخر ہی فَإِنَّ أَوْصَافَهُ مِنَ الْعِلْمِ وَالْقُدْرَةِ وَغَيْرِ ذَلِكَ أَجَلُّ وَأَعْلَى مِمَّا فِي الْمَخْلُوقَاتِ بِحَيْثُ لَا مُنَاسَبَةَ بَيْنَهُمَا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے اوصاف اجل اور اعلیٰ ہیں ان اوصاف سے جو مخلوقات میں ہیں، اس حیثیت سے کہ خالق اور مخلوق کی اوصاف کے درمیان کوئی مناسبت نہیں ہے، کیا کہ جی؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ کے اوصاف اجل اور اعلیٰ ہیں ان اوصاف سے جو مخلوقات میں ہے، اس حیثیت سے کہ خالق اور مخلوق کے اوصاف کے درمیان کوئی مناسبت۔ درمیان میں مثال دی علم قدرت وغیرہ ذالک ہون بے خدروں وَأَمَّا إِذَا أُرِيدَ بِهَا كَوْنُ شَيْئَيْنِ بِحَيْثُ يَسُدُّ أَحَدُهُمَا مَسَدَّ صد بند کرنا رکھنا کو ناصارہ سے ہے صدہ یسدو، یعنی صلاحیت رکھے ہر ایک دو میں سے یہ صد کی تفسیر ہے اور اشارہ کیا اس بات کی طرف کہ معتبر صد ہر ایک کا طرفین سے جیسا کہ وہ شان ہے مفعلہ کی بجانبین سے یہ ہو جائے، تو صلاحیت رکھے ہر ایک دو میں سے اس کام کے لیے اس وصف کے لیے کہ صلاحیت رکھے اس کے لیے دوسرا، تو اس معنی سے اللہ کا کوئی مماثل نہیں ہو سکتا، اللہ کا کوئی نہیں ہو سکتا۔ بس اس لیے دلیل
اس لیے کہ کوئی شے موجودات سے نہیں قائم ہو سکتی۔ اللہ تعالیٰ کے مقام پر کسی شے میں اوصاف، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے اوصاف علم، قدرت وغیرہ وہ اجل ہیں، اعلیٰ ہیں ان صفات سے جو مخلوقات میں اس حیثیت سے کوئی مناسبت نہیں ان کے درمیان، یعنی واجب تعالیٰ کے اوصاف کے درمیان اور واجب تعالیٰ کی مخلوقات کے، اوصاف کے درمیان، حتیٰ کہ کہا گیا ہے کہ بے شک صرف اشتراک لفظی ہے، صرف اشتراک لفظی ہے، جی اللہ بھی سنتا ہے بندہ بھی سنتا ہے، سنتا ہے جی، یہ لفظی اشتراک ہے، اشتراک ہے۔ جیسا کہ عین کا اشتراک باصرہ اور اور ذہب میں تے اکھ تے سونے میں کوئی مناسبت ہے، مناسبت کوئی نہیں۔ لیکن اشتراک لفظی کہ دونوں پر ایک لفظ بولا جاتا ہے، دونوں پر لفظ بولا یہ مثال سمجھائی انہوں نے جی۔ چل اور بہرحال جب ارادہ کیا جائے مماثلت کے ساتھ، ہونا شے عین کا اس حیثیت کے ساتھ کہ قائم ہو ایک ان دو کا مقام دوسرے کے، یعنی صلاحیت رکھے ہر ایک ان دونوں سے اس کے لیے، اس صفت کے لیے، اس کام کے لیے کہ صلاحیت رکھے اس کے لیے دوسرا، تو بایمان اللہ کا کوئی مماثل نہیں ہے، بس اس لیے کہ کوئی شے موجودات میں سے نہیں قائم اللہ تعالیٰ کے کسی شے میں کسی شہر میں اوصاف سے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے اوصاف کیونکہ اللہ تعالیٰ کے اوصاف علم، قدرت وغیرہ ذالک علم، قدرت وغیرہ ذالک اجل ہیں جل ہے اور اعلیٰ ہیں ان صفات سے جو مخلوقات میں ہیں، اس حیثیت سے کہ نہیں مناسبت ان دونوں کے درمیان جی۔ اور بہرحال جب مراد لیا جائے مماثلت کے ساتھ، ہونا شے عین کا اس حیثیت کے ساتھ کہ قائم ہو ایک ان دو کا دوسرے کے مقام پر، یعنی صلاحیت رکھے ہر ایک ان دونوں سے اس کام کی صلاحیت رکھتا ہے اس کام کے لیے دوسرا، بس اس لیے کہ کوئی شے موجودات سے نہیں قائم ہو سکتی اللہ تعالیٰ کے کسی شے میں اوصاف سے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی اوصاف علم سے، قدرت سے اور اس کے علاوہ اجل ہے اور اعلیٰ ہے ان صفات سے جو مخلوقات میں ہیں، اس حیثیت سے کہ نہیں مناسبت ان دونوں کے درمیان۔